السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھول بیٹا میری جان، دروازہ کھولو۔ سلطان شاہ نے تڑپتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلطان کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کی عادت ہے، آپ تو جانتے ہیں، جب تک وہ آپ کو گھنٹوں باہر نہ کھڑا کرے وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ آپ کل رات سے جاگے ہوئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آرام کریں۔ مہاجرین چاشنی بھرے لہجے میں ان کے قریب آتے بولی۔ وہ جانتی تھی حور کل صبح سے پہلے دروازہ نہیں کھولے گی، اور آج رات شہزید خان سے پلاننگ کر کے حور کو ٹھکانے لگانے کا سوچ سکیں گی۔ شہزید سے ان کا کل سے رابطہ نہیں ہوا تھا، وہ ملک سے باہر تھا، مگر اب انہیں بھی کر کے شہزید سے رابطہ کرنا، کیسے بھی کر کے شہزید سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ حور کو جانتی تھی، وہ ضدی طبیعت کی کافی نادان لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے نہیں، سلطان شاہ کے لیے بھی غصہ تھا۔ مہاجرین کو حوصلہ ہوا، وہ کہیں نہ کہیں اب سلطان شاہ پر بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ مہرمہ کو مارنے میں سلطان شاہ کا ہاتھ تھا، اس سچائی پر حور نے یقین کر لیا تھا، اسی لیے تو اس نے 6 ماہ سے اپنے باپ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ غصے میں کبھی ان کی سچائی سلطان شاہ کو نہیں بتائے گی، کیونکہ ایسے میں اسے سچائی سے بھی پردہ اٹھانا پڑے گا، جس میں اس کا باپ قاتل تھا۔ وہ کبھی اپنے باپ کو قاتل نہیں کہے گی، کیونکہ سلطان احمد شاہ کی طرح وہ بھی ان کے لیے پاگل تھے۔ اس کی عادت ہے مجھے ایسے گھنٹوں باہر کھڑا کرنے کی، تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میری بھی عادت ہے ایسے گھنٹوں باہر رہنے کی۔ میرے پاس اس کمرے کی چابی ہے، چاہوں 2 منٹ میں اندر جا سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی کو اگر اس بات کا غرور ہے کہ میں اسے منائے بغیر یہاں سے ہلوں گا نہیں، تو میں اس کے غرور کی خاطر یہاں آج کا دن اور ساری رات نکال دوں۔ آئندہ ساری رات ادھر کھڑا رہوں گا۔ آئندہ میرے اور میری بیٹی کے معاملے میں مت بولنا۔ تم یہ سوچو مجھے اس بات کی کیا وضاحت دو گی؟ حور تمہیں دیکھ کر اس طرح چلائی تھی، اس کا تمہیں دیکھ کر ایسا ریاکشن کیوں تھا؟ سلطان شاہ مہاجرین کی آنکھوں میں دیکھتے گھبرایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو بچی ہے، وہ تو ایسی ہی ہے۔ جب سے اسے پتا چلا کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ آپ ادھر نہیں تھے، اس نے مجھ پر کچھ الزام لگائے تھے، مگر اس نے مہرمہ کی جگہ لی، آپ کو پھنسایا۔ وہ اور بھی مجھ پر الزام لگا رہی تھی، مما کو کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے آپ کی زندگی سے نکال دے گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی اسے کرنا پڑے۔ مہاجبین بیگم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہکلاتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا مہاجبین، زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا مجھے کسی پر یقین کرنا پڑا، میں تمہاری قسموں اور قرآن پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے منہ سے نکلے لفظوں پر یقین کروں گا۔ اگر اسے تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا ہو تو تم آئندہ اسے سامنے نہ آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کل ہی میرے دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤ۔ سلطان احمد شاہ نے سرد انداز میں حکم دیا، لیکن سلطان جو کہہ دیا کہ وہ کرو۔ سلطان احمد شاہ ماجبین کی بات کاٹتے گرجے تھے۔ ماجبین بیگم اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہاں سے چلی گئی۔ ارحام خان زادہ حویلی پہنچا تو مردان خانے میں زران درید خان، اربت خان اور سمیع اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ تقریباً 9 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر اس کے گارڈز اس کے لیے گاڑی لے کر کھڑے تھے۔ 2-3 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹوں میں ریش ڈرائیو کرتے یہاں پہنچا۔ فریضے کی حویلی سے جانے کی خبر اسے صبح 10 بجے مل چکی تھی۔ صبح 11 بجے وہ مسلسل سفر میں تھا، بلکہ وہ رات سے ہی سفر میں تھا۔ وہ کل شام حویلی سے نکلا تھا اور صبح 6 بجے لندن پہنچا تھا، اور پھر 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے پہنچا تھا کہ حور کی کال آ گئی اور وہ فلائٹ پکڑے پاکستان آ گیا۔ اس دوران وہ ایک پل کے لیے سویا نہیں تھا۔ اب یہاں رات کے 10 بج رہے تھے، اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ تھکن کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ جس بیٹے کی جدائی پر 6 ماہ وہ جلا تڑپا تھا، اس کے ساتھ کچھ وقت بھی وہ گزار نہیں پایا تھا۔ وہ پھر سے اس سے دور ہو گئی تھی، وہ اس کی بیوی پھر سے خود کو قصوروار مان کر اذیت میں تھی۔ وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے آیا تھا، جسے اب وہ مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے مزید سزا نہیں دے سکتا تھا۔ السلام علیکم،
ارحام نے درید خان اور اربت خان کے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ سب کے چہرے سر چپاٹ تھے اور تنے ہوئے تھے۔ ارحام کو وہ لوگ دیکھ کر چونکے نہیں تھے۔ یقیناً پریزی کی خبر سن کر آیا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور کافی مسترد تھا۔ سمیع اللہ خان کو ارحام خان زادہ پر ترس آیا تھا، جو پچھلے 6 ماہ سے ایک اذیت میں تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ لڑکی ان کے پوتے کا سب کچھ لوٹ کر اس کی زندگی میں چلی آئی۔ اب اس لڑکی پر ان کا پوتا جان دیتا ہے اور آج وہ پھر اس سے سب چھین کر اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ سمیع اللہ خان کا غصہ حور پر بڑھتا جا رہا تھا۔ کاش وہ اس دن ارحام پر یقین کرتے، حور کا نکاح اس سے کبھی نہ کرتے۔ آج شاید وہ تکلیف میں نہ ہوتا۔ وعلیکم السلام لالا۔ زران صوفے سے اٹھتا ارحام کے مقابل آیا تھا۔ وہ ارحام کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ یقیناً پریزے کی حویلی سے جانے کی خبر سن کر آیا تھا، مگر وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ آیا تھا۔ یہ زران خان زادہ کے لیے کافی تشویشناک تھا۔ ان کی کمپنی، ان کا سارا بزنس اب پائی کے لیے سلطان احمد شاہ کا محتاج تھا۔ سلطان احمد شاہ کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ارحام جتنا حور کو لے کر پوزیسو تھا، سلطان احمد شاہ اس سے کہیں زیادہ اپنی بیٹی کے لیے پاگل تھا۔ جتنا وہ ارحام کو جانتا تھا، یہ تو طے تھا، وہ حور کو حویلی سے جانے کی خبر سن کر غم و غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ اسے زیادہ دیر زنان خانے کے لاؤنج میں سب کے سامنے ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس طرح پے در پے بغیر کسی دوپٹے چادر کے یوں سب کے سامنے آئی۔ ارحام کو یہ سب پتا چلا تو وہ سلطان احمد شاہ کے ساتھ حور کو بھی شوٹ کرنے میں پل نہیں لگائے گا۔ زران اب اس سچویشن سے پریشان ہو رہا تھا۔ ارحام سب کو ایک نظر دیکھتا زنان خانے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قدموں کی عجلت دیکھتے سمیع اللہ خان اور باقی مردوں کے لفظ سختی سے آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو ارحام؟ درید خان کی گرجدار آواز پر اس کے عجلت بھرے قدم ٹھہرے تھے۔ کمرے میں جا رہا ہوں، ارحام نے پلٹے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کمرے میں تم جس کے لیے جا رہا ہے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ اربت خان صوفے سے کھڑے ہوتے تنزیہ بولے تھے۔ سلطان احمد شاہ کا حویلی میں پولیس فورس اور گارڈز کے ایک بڑی تعداد کے ساتھ آنے پر برادری اور دیگر احباب کے فون صبح سے سب کو آ رہے تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، یہ خبر کتنے دن چھپ سکتی تھی؟ آج نہ صحیح کل یہ خبر لوگوں تک پہنچنی ہی تھی کہ ارحام خان زادہ کی عورت کو اس کے بعد لے جانے کے لیے اس طرح آیا۔ ایسے ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ حور جس طرح بے پردہ مردانے میں آئی تھی، یہ بات ابھی تک حویلی کے مردوں کو طیش میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں۔ ارحام نے لب بھینچے کہا۔ اربت خان کا ایسے بات کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ یقیناً حور کے متعلق بات کر رہے تھے۔ وہ سب کے تنے اشتعال زدہ چہروں کو پریزے کے حویلی سے جانے پر محمول کر رہا تھا۔ یقیناً سب کو خبر ہو گئی تھی حور کی وجہ سے پریزے کو گل لے گئی ہے، اور یقیناً اس کے لیے سب نے حور کو بھی بھلا بھلا کہا ہوگا۔ ارحام کا چہرہ یہ سوچ کر سرخ ہوا تھا، اس نے کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ مطلب یہ تمہاری حویلی نہیں ہے؟ اربت خان نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ یہ سنتے ایک پل کے لیے شاکڈ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ حویلی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ دوسرے ہی پل وہ بات کو سمجھتے غم و غصے سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر پوری حویلی گونجی تھی۔ امینہ خانم جو لاؤنج میں بیٹھی پچھلے 12 گھنٹوں سے رو رہی تھی، وہ دل پر ہاتھ رکھتے مردان خانے کی طرف تیزی سے بڑھی۔ روزینہ خانم اپنی چادر اس طرح سر پر درست کرتے مردانے کی طرف بڑھی تھی۔ لالا آپ آرام سے بیٹھے بات کرتے ہیں۔ زران تیزی سے ارحام کے قریب آیا۔ کہاں ہے وہ؟ ارحام کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ ارحام اپنا آواز نیچا رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ سمیع اللہ خان ارحام کے خون اتنے دیکھ کر تحمل سے بولے۔ داجی میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچے سمیع اللہ کے مقابل آتے جواباً غرایا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ کیسے وہ اس کی حویلی عبور کر سکتی تھی، وہ بھی اتنی سیکیورٹی میں؟ گھر کے مردوں کے حویلی میں موجود ہونے کے باوجود وہ سنگین قدم اٹھا گئی تھی، اور گھر کے مرد آرام سے اس گرم کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ کہاں تھی؟ کس حال میں تھی؟ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ کہیں وہ سلطان شاہ کے پاس تو نہیں گئی تھی؟ وہ اب بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ اس کا رنگ تیش اور اشتعال سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اگر اپنے باپ کے پاس بھی نہ پہنچی ہوئی تو اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ اسے تو یہاں کے راستوں کی خبر
تک نہ تھی، وہ تو اونچی آواز سے ڈر جاتی تھی۔ اور یہاں کے اس کے کتنے دشمن تھے، اور گل بھی تو تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں پکڑتا پاگل ہوا تھا۔ وہ سمیع اللہ کا جواب سنے بغیر اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ارحم؟ اسے مردانے سے باہر تیز تیز قدموں سے جاتا دیکھ کر سمیع اللہ نے بلند آواز میں پوچھا۔ اسے لینے جا رہا ہوں میں۔ وہ پلٹے بغیر دھاڑا تھا۔ کہاں سے لاؤ گے اسے؟ سمیع اللہ نے معتجب ہوتے پوچھا۔ زمین کھود کر بھی اسے ڈھونڈنا پڑا تو اسے ڈھونڈوں گا۔ جب تک وہ مل نہیں جاتی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عزت ہے وہ میری، میں بغیرتوں کی طرح اس گرم کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ پلٹتے ہوئے لہو اتری آنکھوں سے سب کو دیکھتے غرایا تھا۔ سب کے چہرے ارحام کی بات پر سرخ پڑے تھے اور ان پر چوٹ کرتا انہیں بغیرت کہہ رہا تھا۔ تمہارا بیوی اپنا باپ کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اس کا باپ پوری پولیس فورس کے ساتھ آیا تھا، جیسے ہم نے تمہارا بیوی کو یہاں قید کر رکھا تھا۔ سمیع اللہ غضبناکی سے سرد آواز میں بولے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان احمد شاہ حویلی آیا تھا؟ وہ معتجب ہوا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا۔ آخر سلطان احمد اپنی بیٹی تک پہنچ ہی گیا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ اس کارڈ اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھار کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا ڈر اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھار کر کھڑا ہو ہی چکا تھا۔ ارحام کے لبوں سے سلطان شاہ کا نام سن کر سب شاکڈ ہوئے تھے۔ تم جانتے تھے حور کا باپ سلطان احمد شاہ ہے؟ سمیع اللہ خان کا چہرہ غضبناکی سے سرخ ہوا تھا۔ میں جانتا تھا یا نہیں؟ میری بیوی نے اس حویلی سے باہر قدم کیسے رکھا؟ میں اسے یہاں آپ سب کے بھروسے پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے جانے کیسے دیا؟ ارحام یکدم غیظ و غضب سے چلایا تھا۔ وہ آخر اپنے باپ کے ساتھ بھی کیوں گئی؟ وہ پاگل ہوا تھا۔ ہم کیسے روکتا؟ جب تمہارا بیوی نے مردان خانے میں سب کے سامنے آ کر کہا کہ وہ سلطان شاہ کے ساتھ جائے گی، ایسے میں ہم کیا کرتا؟ کس حق سے روکتا؟ ایک بیٹی کو اس کا باپ کے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے کس حق سے روکتا؟ سمیع اللہ خان نے ارحام کے خون اتری آنکھوں میں دیکھتے جواباً سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ مردان خانے میں آئی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ ہاتھوں کی رگیں نیلی ہوئی تھی۔ بند مٹھی کی کڑکڑاہٹ تک سب کو سنائی دی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس حویلی سے نکلی، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مردان خانے میں آئی، اس کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوا تھا جیسے۔ تمہارا بیوی نہ صرف مردانے میں آیا تھا بلکہ کسی چادر اور دوپٹے کے ادھر سب کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ آیا تھا۔ ادھر اس کا باپ نہیں، تمہارا سسر کا گارڈ اور پولیس کا اعلیٰ افسران بھی تھا۔ وہ ایسے ہی بنا کسی چادر کے حویلی سے باہر بھی چلا گیا۔ روزینہ خانم غصے سے پکارتے ہوئے بولی۔ یہ سنتے ارحام خان زادہ کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ گلے کی نیلی رگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا گہرے سانس لیتا اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایک لفظ اور جھوٹ کہا میں بھول جاؤں گا۔ میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ مجھے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ روزینہ خاموش رہو۔ عابد خان نے انہیں غصے سے ٹوکتے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے ارحام کو یہ سب پتا چلے۔ وہ بغیر چادر اور دوپٹے کے حویلی سے باہر نکلی ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہا، نہ ہمیں جھوٹ بولنا کی ضرورت ہے۔ تمہارا بیوی کو بے پردہ حویلی کے ایک ملازم نے دیکھا ہے۔ وہ اپنا باپ کا سنتا ہی اپنی شال زمین پر پھینک کر بھاگتے ہوئے مردان خانے میں آیا تھا۔ فٹنگ والا فراق میں اپنا خوبصورتی اور بدن کا نمائش کرتا وہ بھول ہی گیا تھا۔ وہ تمہارا بیوی ہے جس کا سر کا ایک بال پر تم گھر کا مردوں کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خوبصورت بالوں کا تمہارا ملازم سے لے کر باپ کب گارڈز تک نے دیکھا تھا، اور جاتے ہوئے اپنا کارنامہ بھی بتا کر گیا تھا کہ کیسے اس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، تمہارا بیوی اور بچی کو تم سے جدا کر دیا تھا، اور جاتے جاتے بھی وہ فریضے کو پھر سے تم سے جدا کر گیا۔ وہ بہت ہی مکار اور جھوٹی لڑکی ہے۔ جو اپنا باپ کا گھر چھوڑ آیا وہ کیسے تمہارا وفادار ہو سکتا ہے؟ ایسا لڑکی کو تو جان سے مار دینا چاہیے، بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں خود کو گولی مار دوں گا، آگ لگا دوں گا اس حویلی کو۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تیش و عالم میں خالق کے بل چیخا تھا۔ ارحام نے اب تیش و عالم سے دھاڑتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں پڑی ہوئی ٹیبل پر مکہ دے مارا تھا۔ اس کا شیشہ چکنا چور ہوتا ارحام کا ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔
زران روزینہ خانم کو غصے سے گھورتا اپنا رخ پلٹ گیا اور حرام کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی ابھی اس کے قریب جا سکتا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان بے بسی سے ارحان کو دیکھ رہے تھے جس کے ہاتھ سے خون بہتا سفید ماربل کو داغدار کر رہا تھا۔ امینہ خانم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تعصب سے بہتی آنکھوں سے روزینہ خانم کو دیکھا تھا جو آگ لگا چکی تھی۔ ارحان کی حالت دیکھتے کوئی بھی اس طرف نہیں بڑھا تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا غصہ جائز بھی تھا۔ آج جو کچھ ہوا وہ آج تک حویلی کی کسی عورت نے نہیں کیا تھا۔ روزینہ خانم کی باتوں پر تمام مرد حضرات کے چہرے پر ناگواری کی لہر کے ساتھ غصے کی لہر بھی دوڑی تھی۔ عروت خان نے سرخ آنکھیں روزینہ خانم پر گاڑی۔ وہ تنفر سے منہ پھیرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحان وہاں پر مزید رکا نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور بنا کسی چادر کے کھلے منہ اور کھلے بالوں کے ساتھ مردانے میں گھر اور باہر مردوں کے سامنے چلی آئی تھی۔ اس کا خون رگوں میں بھڑک رہا تھا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہوئی گئی تھی۔ وہ اس کے ایک بال پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کھلے بالوں اور کھلے چہرے کے ساتھ ادھر تھی، وہ بھی بغیر کسی چادر کے۔ اس کا رنائیوں سے بھرا وجود یہاں کتنے ہی مردوں نے دیکھا ہوگا۔ ارحان کے رگوں میں اس وقت خون کی جگہ لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر ایک ایک چیز الٹ دی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم وہ جاتے ہوئے دیکھ گئی تھی بھلا اس سے بھی بڑھ کر کوئی زخم کوئی تکلیف ہو سکتی تھی۔ اس نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام باڈی سپرے پرفیومز کی بوتل ہر چیز ایک ایک جس میں زمین پر الٹ دی تھی۔ تمام چیزیں فرش پر گرتی چکنا چور ہوئی۔ پورے کمرے میں سینٹ کی مہک پھیلی تھی۔ ارحان نے اپنے بال دبوچتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ اگر آج اس کے سامنے ہوتی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اسے آگ لگا دیتا۔ ارحان نے بیڈ پر پڑے اس کے بلو دوپٹے کو دیکھتے اسے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ وہ کمرے میں ڈریس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیتی تھی مگر کمرے سے باہر بڑی چادر اوڑھتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر اسے دوپٹے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بغیر کسی چادر دوپٹے کے اس کی حویلی سے نکلی۔ اس نے گہرے سانس لیتے وہ دوپٹہ زمین پر پھینکا۔ وہ اس بلو فراک میں کیسے بھڑکتا ہوا شعلہ لگتی تھی وہ جانتا تھا۔ بہت بار وہ اس کے سامنے پہن چکی تھی۔ اس کی حور، اس کی بیوی، اس کی عزت اپنے بدن کے رانائیوں سمیت کتنے ہی مردوں کے سامنے تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی شفافیت کیسے بھول گئی؟ وہ کیسے وہ رات بھول گئی جس کا قہر یاد کر کے وہ خود کو لرز اٹھتا تھا؟ وہ کیسے بھول گئی وہ اس کی عزت ہے جس پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری حویلی سے باہر قدم رکھنا تمہارا جرم کم تھا کیا جو تم بے پردہ اپنی رنائیوں سمیت سب کے سامنے چلی آئی؟ ارحان خان زادہ آئینے میں دیکھ کر چلایا تھا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارحان خان زادہ تمہیں شفقت سے بھرپور سزا دے گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ تم آئندہ کسی عورت کے سامنے بھی بے پردہ جانے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ اور ڈریسنگ مرر میں دیکھتا گٹرایا تھا، جب چاہو گے مجھے چھوڑ دو گی، جب تم چاہو گے میری زندگی میں چلی آؤ گے، جب چاہو گے مجھے چھوڑ دو گی۔ تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تمہارا واسطہ ایک پہاڑی خان سے پڑا ہے جو مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم جتنے مرضی بڑے باپ کی بیٹی ہو مگر بیوی تم ارحان خان زادہ کی ہو۔ الٹی گنتی شروع کر دو۔ مسز ارحان خان زادہ، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ایک ایک بات کا حساب لینا۔ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ایک ایک بات کا حساب لینا۔ آج رات تمہاری سسکیوں پر ارحان خان زادہ رحم نہیں کھائے گا۔ تمہاری سسکیاں تمہارے لفظ گلے میں دم توڑیں گے۔ تم آج میرا وہ روپ دیکھو گی جو تمہیں یاد کروائے گا تم ایک پہاڑی خان کی بیوی ہو۔ وہ پورے قوت سے چیخا تھا۔ ارحان نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ڈریسنگ کی کبرڈ سے اپنی پسٹل پکڑتے اسے اپنی پینٹ میں آگے کی جانب اڑسی تھی۔ وہ غصے سے دروازے کی جانب بڑھا تھا کہ اسے زمین پر پڑا ہوا پینڈنٹ ملا۔ ارحان نے غصے سے پینڈنٹ زمین سے اٹھا کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور دروازہ دھاڑ سے کھولتا کمرے سے نکل گیا۔ ارحان خان زادہ گہری ہوتی رات میں سوات کی سڑکوں پر اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے لب بیچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آگ کا دریا تھا اس کے سینے میں بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی حویلی سے نکل آئی تھی، وہ بھی بے پردہ۔
اس کے چہرے کی سرخی اور تیش و اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام نے غصے اور اشتعال سے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ وہ جاتے ہوئے سب کو تمام حقیقت بتا کر گئی تھی، یعنی وہ اپنی طرف سے تمام رشتہ، تمام تعلق ختم کر گئی تھی۔ ارحام نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنے خون بہتے ہاتھ میں پکڑا ہوا لاکٹ دیکھا جو بے دردی سے زمین پر پھینک کر چلی گئی تھی۔ ارحام نے اسے مٹھی میں دبوچتے ہوئے اسے اتنی زور سے جکڑا تھا، پینڈنٹ کی نوک اس کے زخمی ہاتھ میں کھپتی خون کی روانی بڑھ چکی تھی۔ وہ لاکٹ میں خون سے رنگا تھا۔ دل میرا چاہے کہ میں سینے سے دل میں نکال کر پھینک دوں، بے درد اس بے رحم کو ہوا میں اچھال کر پھینک دو۔ لمحوں کے ہار بجھے نظارے، اب تو سہیں گے یہ غم دھیرے دھیرے۔ ارحام خان زادہ نے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے گھماتے ہوئے گاڑی گھمائی تھی۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ کیسے تم اس طرح کسی کے سامنے جا سکتی ہو جب جانتی ہو کہ مجھے تمہارے چہرے پر کسی کی نظر گوارا نہیں؟ کیوں گئی تم مردوں کے سامنے؟ کیوں؟ جو رنائیاں، جو چہرہ خدا نے صرف میرے لیے بنایا ہے، کیوں تم نے اسے کسی اور کو دیکھنے بھی دیا؟ کیوں ہو؟ تمہیں میری محبت دیوانگی نظر نہیں آتی؟ کیوں تمہیں میرا چلانا، میرا غصہ کرنا یاد ہے؟ کیوں تمہیں رات رات بھر میری شدتوں میں میرا جنون نظر نہیں آیا، میری محبت نظر نہیں آئی؟ ایک ایک بار یہ سب سوچ لیتی کہ تمہارا ارحام جنونی ہے تمہارے لیے۔ تم کسی کے سامنے ایسے بے پردہ ہوگی تو وہ مر جائے گا۔ تم ایک بار سوچ لیتی، کیوں گئی تم ایسے مردوں کے سامنے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ ضبط سے گہرے سانس لیتا برفیلے لہجے میں خود سے بولا تھا، ہر بار میرا ضبط آزماتی ہو، مجھے وہ بننے پر مجبور کرتی ہو جو میں نہیں ہوں۔ آج پھر تم نے مجھے شفاق ظالم بننے پر مجبور کیا۔ اب میری شفاقیت پر شکوہ نہ کرنا، اور نہ میں تمہیں اب یہ حق دوں گا کہ تم شکوہ کرنا نگاہوں سے میری طرف دیکھو بھی۔ اگر دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ وہ تندو تیز ڈرائیو کرتے گررا اٹھا تھا۔ اس کی شفاف آنکھیں یاد آئی تھی جن پر وہ مرتا تھا، جو پہلی نظر میں اس کے دل کی دنیا تہ بالا کر چکی تھی۔ میری زندگی میں آئی مجھ سے میری بیٹی چھین لی، میری عزت 2 ٹکے کی کر دی۔ اب پھر سے تم مجھ سے سب کچھ چھین چکی ہو۔ دیکھو آج میں پھر وہاں پر آ کر کھڑا ہوں جہاں تم نے مجھے 6 ماہ پہلے کھڑا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، ہاتھوں کی موٹی نیلی رنگیں بھی ظاہر ہوئی تھی۔ اس دن تو یہ سب برداشت شاید ہو گیا تھا، مگر آج برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ برداشت۔ ارحام اسٹیئرنگ پر یکے بعد دیگر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ کیوں گئی تم ایسے دوسروں کے سامنے؟ ایسے وہ پھر سے چیخا۔ نظروں کے سامنے اس کا 2 آتشا روپ آیا تھا۔ وہ بھر بھر جلا تھا، رگوں میں پھر سے لہو کی جگہ لاوا ابلا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آتش گیر مادے کی طرح پھٹ جائے گا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز ہوئی تھی۔ وہ اب انٹرچینج کراس کرتے اسلام آباد داخل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی لالی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ سامنے ہی شاہ مینشن کا بڑا سا گیٹ تھا جس پر سنہری حروف میں بڑا بڑا حور شاہ مینشن لکھا ہوا تھا، اور سلطان احمد کے گارڈز مستعدی سے حور شاہ مینشن کے گیٹ کے سامنے لمبی قطار میں بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ ارحام کے سرخ آنکھوں سے گیٹ پر نظریں جمائی اور اپنی پینٹ میں اڑسی پسٹل پر اپنا ہاتھ جمایا۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے شاہ مینشن کے گیٹ اور اس کے سامنے مستعدی سے کھڑے گارڈز کو سرخ سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے تمام گارڈ چوکنا ہوئے تھے۔ اپنے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ کر انہوں نے اپنی پسٹلز کا رخ ارحام خان زادہ کی گاڑی کی طرف کیا تھا۔ وہ لوگ چاروں طرف سے ارحام خان زادہ کی گاڑی کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ ارحام نے اپنی پسٹل لوڈ کرتے اپنے چاروں طرف پھیلے گارڈز کو دیکھا جو اس کی گاڑی پر اپنی پسٹل تانے کھڑے تھے۔ ارحام لب بھینچے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے اور اشتعال میں اپنے گارڈز کے بغیر نکل آیا تھا، اور سلطان احمد شاہ کے گارڈز اس کی گاڑی کو دیکھ کر ہی اس کے ایک طرف بڑھ گئے تھے۔ سلطان شاہ ایک بہت بڑے بااثر آدمی تھے، یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ پہلے بھی یہاں سلطان شاہ کے ساتھ آ چکا تھا۔ سلطان شاہ گھر کے گیٹ لگے سیکیورٹی سسٹم ان کی پہچان کرتے اس کے علاقے میں داخل ہونے دیا، مگر اب گیٹ کے اندر وہ سلطان شاہ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی بیوی سے اسے ہر حال میں ملنا ہی تھا، اسے واپس اپنے ساتھ لے کر بھی آنا تھا، چاہے آج اسے اپنی جان دینی پڑتی یا ان سب کی گری پڑے۔ ارحام نے غصے سے سوچتے طنزیہ مسکراہٹ سے اپنے گرد پھیلے گارڈز کو دیکھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی بیوی سے ملنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ سلطان شاہ جتنا مرضی زور لگا لے، آج وہ ہر حال میں حور کو اپنے ساتھ واپس لینے کے لیے آیا تھا۔ ارحام خان زادہ کے آہنی ہاتھ گرفت
آئینی ہاتھ کی گرفت پسٹل پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور اس کی حویلی سے بے پردگی میں نکل آئی تھی۔ وہ یقیناً اپنا ہر رشتہ اسے توڑ کر آئی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ آرام خان زادہ نے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھایا ہی تھا کہ یکدم گارڈز نے پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ ارحام نے حیرت سے ان گارڈز کو پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے شاہ مینشن کا بڑا سا آٹومیٹک گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ارحام نے ایک نظر گارڈز کو دیکھا جو دوبارہ سے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالتے اپنی جگہ پر مستعد سے کھڑے ہو چکے تھے۔ گیٹ ابھی تک کھلا تھا۔ گیٹ سے باہر بہت بڑا چمچماتا ڈرائی وے نظر آ رہا تھا جس پر حد نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ ارحام اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اندر کھڑے گارڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے دیکھ کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھالے مستعدی سے سپار سنجیدہ چہرے لیے کھڑے تھے۔ ارحام ڈرائیو کرتا سمجھ چکا تھا سلطان شاہ اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس علاقے میں بھی ان کی مرضی سے داخل ہوا ہے۔ وہ یہاں اس لیے داخل ہو سکا کیونکہ سلطان شاہ کو اس کی سیکیورٹی سسٹم نے پہلے خبردار کر دیا تھا۔ یقیناً اس کی تصاویر اور اس کی گاڑی کا نمبر تک پہنچ چکا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز بھی سلطان شاہ کے حکم کے پیچھے ہوئے تھے، اس لیے اس کے اندر داخل ہونے پر کسی گارڈ سیکیورٹی اہلکار نے آنکھوں کی جنبش کرتے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ سلطان احمد شاہ کا سیکیورٹی واچنگ سسٹم آلریڈی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ارحام سب کچھ سمجھتے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے و اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ ارحام خان زادہ اپنی گاڑی کا کار پوش میں کھڑی کرتے اپنی پسٹل اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا جس پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وائٹ جینز جگہ جگہ اس کے ہاتھ سے نکلتے خون سے سرخ تھے، بالکل اس کی آنکھوں کی سرخی کی طرح۔ اس نے باہر نکلتے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ کانچ کے کئی ٹکڑے ابھی بھی اس کی ہتھیلی میں پیوست تھے۔ ارحام نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتے وہ کانچ کے ٹکڑے بھی درٹی سے نکالے تھے۔ ایک بار پھر سے خون روانی سے بہا تھا۔ ارحام نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر رکھتے دباؤ ڈالتے خون کو روکا تھا۔ اسی رومال کو اپنی ہتھیلی پر اس نے بہت سختی سے باندھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا چہرہ سر سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہی رنگ ایک ہی تھا، وہ تھی غصہ و اشتعال کی سرخی۔ ایک ہی تاثر تھا، وہ تھے سٹ پتھریلے تاثرات جہاں ہر جذبہ مفقود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے کی دیر تھی، وہ بھی خود بخود کھل چکا تھا یا پھر اس کے لیے کھول لیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے، وہ دوسرے پل اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنے سر کو تنزیہ انداز میں جھٹکتے شاہ مینشن کے داخلی دروازے سے سلطان شاہ کے بڑے سے محل میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ لاؤنج میں لگی بڑی اسکرین پر ارحام خانزادہ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان علاقے کی حدود میں داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ داخل کیا گیا تھا۔ سلطان شاہ سرد نظروں سے ارحام خانزادہ کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھیں اسکرین پر سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں یقین تھا وہ آئے گا، مگر اتنی جلدی آئے گا اس بات کا انہیں یقین نہیں تھا۔ جب سے انہیں پتا چلا کہ امور ارحام خانزادہ کی حویلی میں ہے، وہ کل سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جب سے پتا چلا اور سلطان شاہ ارحام خانزادہ کی بیوی ہے اور ارحام خانزادہ کی چلتی سانسوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے، وہ آیا نہیں تھا، وہ لایا گیا تھا۔ وہ لندن میں ہے اس بات کی بھی انہیں بخوبی خبر تھی۔ وہ اپنی میٹنگ بیچ میں چھوڑ آیا تھا، اس بات کی بھی خبر انہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے سوال پہنچا تھا اور اب یہاں تھا۔ سلطان احمد کی نظریں ارحام کے زخمی ہاتھ پر تھے۔ وہ لب بھیجے سر نظروں سے ارحام کو دیکھ رہے تھے جب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا۔ سلطان احمد شاہ کے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کے گلاس پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور آنکھوں کا سرطن بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے وسیع عریض سٹنگ ایریا میں چمچماتے سفید سنگ مرمر پر قدم رکھا ہی تھا کہ سلطان احمد شاہ کے ہاتھوں میں پکڑا ڈرنک کا گلاس دو حصوں میں تقسیم ہوتا اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے ٹپکتا خون اب سفید سنگ مرمر پر گرتا اسے داغدار کر رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کے مقابل آتے ہوئے نیچے گرے ہوئے خون کے قطروں کو دیکھتے ان کے ہاتھ کو دیکھا جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ سلطان احمد شاہ نے ارحام کو مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالے اور پھر وہی رومال ہاتھ پر رکھتے خون کا دباؤ روکا تھا۔
اور رومال اپنے ہاتھ پر سختی سے باندھا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات ابھی سخت اور پتھریلے تھے۔ ارحام یہ دیکھ کر تنزیہ مسکرا گیا تھا۔ یعنی وہ ٹھیک تھا، وہ اسے ہر ایکٹ پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ کیا ہے نا، جب بیٹی مجھ سے ناراض ہوتی ہے، میں ایسے ہی خود کو تکلیف پہنچاتا ہوں، اور یہ اس کے بچپن سے کرتا آ رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ پیار میری بیٹی سے کوئی نہیں کر سکتا، مگر میری بیٹی سے کتنا بھی بڑی غلطی ہو جائے، وہ اپنی نادانی میں مجھے کتنا بڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے کبھی اس پر ایک سرد نگاہ نہیں ڈالی، بلکہ سلطان احمد شاہ کی کبھی آواز بھی اس کے سامنے اونچی نہیں ہوتی، بلکہ انفیکٹ اس کے سامنے اونچی ہونے والی آواز کو میں اسی لمحے دبا دیتا ہوں۔ سلطان احمد شاہ نے ارحام خانزادہ کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے لاؤنج کے نرم صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، مگر بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد حقدار بدل جاتا ہے۔ اب یہ باتیں، یہ دعوے آپ پر سوٹ نہیں کرتے۔ ارحام سپاٹ انداز میں کہتے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم یہ بھول رہے ہو، میں نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہ میری بیٹی کی ایک بھول تھی۔ سلطان احمد شاہ ارحام خانزادہ کو خوفناک تاثرات سے دیکھ کے گھبرایا۔ سلطان شاہ کی بات پر ارحام خانزادہ کا سرخ و سفید چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا، جیسے سارا بدن کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ ارحام خانزادہ ضبط سے اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی سختی سے دبوچ گیا تھا۔ تو آپ کو پھر یہ بھی پتا چل چکا ہے آپ کی بیٹی میری زندگی میں کیسے داخل ہوئی؟ اگر نہیں پتا چلا تو اس سے پوچھ لے، ایک ایک حرف آپ کو سچ بتائے گی۔ جس دن وہ میری زندگی میں داخل ہوئی، اس دن کا تہیہ کر چکا تھا، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مر جاؤں گا مگر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے یہ بھول ہوگی، آپ کی لاڈلی بیٹی کا وہ بچپنا ہوگا، مگر میرے نزدیک یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ارحام خانزادہ جواباً سرد انداز میں گرج اٹھا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنا مدعا بیان کیوں کرو۔ سلطان احمد شاہ صوفے کی سائڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے اتنا جنون وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ مقابل کے آنکھوں میں سرخی اور جنونیت سے وہ ڈر گئے تھے۔ میری زندگی چھین لائے ہیں آپ، اور مجھ سے یہاں آنے کا مدعا پوچھ رہے ہیں؟ ارحام خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھیں سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں گاڑتے آئیبرو اچکائے سنجیدگی سے سوال داغا۔ 6 ماہ سے سلطان احمد شاہ کی زندگی تمہاری حویلی میں تھی۔ حور کی جدائی میں پل پل اذیت ناک موت مرا ہوں، اور تم ایک رات برداشت نہیں کر سکے۔ آپ ایک رات کی بات کرتے ہیں، میں 2 پل اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحام خانزادہ سلطان احمد کی بات کاٹتے سرد آواز میں مخاطب ہوا۔ سلطان احمد شاہ کی بات پر حور خاموش ہو گئی تھی۔ سلطان احمد شاہ ارحام کی بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ خاموشی کا یہ وقفہ طویل ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرخ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بغور ارحام خانزادہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں غصے اشتعال کی سرخی کے ساتھ اذیت بھی رقم تھی۔ جب انہیں لندن سے واپسی پر پتا چلا تھا کہ مہرما ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ بھی ایسے پاگلوں کی طرح الٹے قدموں سے واپس لانے کے لیے نکلے تھے، مگر انہیں اپنی بیٹی کے لیے یہی جنونیت ہی تو نہیں چاہیے تھی۔ وہ ارحام خانزادہ کی جنونیت سے ڈر گئے تھے جو وہ مہرما کے لیے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہ سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں ان جیسا کوئی آئے۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں کے آگے وہ اذیت ناک منظر آیا تھا جس نے ان کا چین و سکون آج بھی لوٹا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گولی مہرما کے پہلو میں ماری تھی، اس نے تڑپتے سسکتے ہوئے ان کی گود میں دم توڑا تھا۔ تلخ کرناک یادیں ان کے لہو لہان وجود کو مزید لہو لہان کر چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ جلدی سے صوفے سے اٹھتے لاؤنج سے گلاس وال پر جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں جیسے اس لمحہ رک گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ ریڈ لباس میں خون میں لت پت اس کا وجود نظروں کے سامنے آیا تھا۔ وہ اپنی جنونیت میں اس کی جان لے چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ نے اپنا زخمی ہاتھ گلاس وال پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ اس لمحے کا سوچتے وہ آج بھی اذیت کی انتہا پر تھے۔ وہ جتنا جلے تھے، تڑپے تھے، پل پل اذیت ناک موت مرے تھے، مگر آج تک اپنے فعل پر پچھتائے نہیں تھے، کیونکہ مہرما صرف ان کی تھی۔ وہ کبھی بھی اس پر کسی ایک کی نظر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مہرما کی بے وفائی کے لیے موت ہی بہتر سزا تھی۔ سلطان احمد شاہ اپنا زخمی ہاتھ گلاس وال پر مارتے اس پر سر ٹکا گئے تھے۔ ارحام صوفے پر بیٹھا گلاس وال سے نظر آتا سلطان شاہ کے عکس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گلاس وال پر جمائے گہرے سانس لے رہے تھے۔
میری بیٹی میری زندگی ہے، مجھ سے زیادہ میری بیٹی سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا میری بیٹی کی زندگی میں جو آئے وہ اسے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے تم وہ انسان نہیں ہو۔ سلطان احمد شاہ ارحام کی طرف پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، یہ بات تو آپ بھی جان چکے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے میں آپ سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر آپ یہ بات ماننے سے انکاری ہے۔ ارحام صوفے سے اٹھتے ان کے مقابل آتے تنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھ سے زیادہ میری بیٹی سے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ سلطان احمد شاہ ناگواری سے سرد انداز میں بولے، وہ چاہتے تھے حور کی زندگی میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا انسان آئے، مگر کوئی ان سے بڑھ کر ان کی بیٹی سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے وہ بھی قبول نہیں تھا۔ ارحام آہستگی سے قدم بڑھاتا سلطان شاہ کے مقابل آیا تھا، آپ میری حویلی میں اپنے گارڈز لے کر داخل ہوئے کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی حاصل کرنے کے لیے جان دینی بھی پڑتی تو آپ لیتے۔ اگر آپ اس لیے جان لے سکتے ہیں اور میں اس شاہ مینشن کے لیے تنہا آیا کیونکہ اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جان دینی بھی پڑی تو میں دیتا۔ میں اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ ثابت ہوتا ہے میں آپ سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولے، جسے پیار کیا جائے اسے تکلیف نہیں دے سکتے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے ارحام کی سرد آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑتے اسے جتایا تھا، جب سے پیار ہوا ہے اسے ہی تو تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ اس کی عزت ارحام خان زادہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ایک اسی بات پر ارحام خان زادہ کی بھی جان لے بھی سکتا ہے، اپنی عزت کو میں کسی کو بھی آنچ نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ انسان مجھے جان سے زیادہ ہی کیوں نہ پیارا ہو۔ اس کی سزا میرے نزدیک دہشت ناک ہے، جس سے غلطی سے بھی میری عزت کو آنچ پہنچائی اس کی موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ ارحام خان زادہ سرد آواز میں بولتا اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ ابھی تو اس کی عزت کو آنچ پہنچانے والی اس کی نازک بیوی ہی تھی جو اسے جان سے زیادہ پیاری تھی، جسے بخشنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو آج بے پردہ مردانے میں چلی آئی۔ ارحام خان زادہ کی نظروں کے سامنے اس کا دو آتشہ روپ آیا تھا، وہ غصے سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ سلطان احمد شاہ بغور اس کے ایکسپریشن دیکھ رہے تھے۔ تم جانتے ہو میں اپنی رات کو بھی ادھر کیوں ہوں؟ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر اپنا کمرہ بند کر چکی ہے اور میں اب ساری رات ادھر کھڑا رہوں گا جب تک وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ تمہیں یہاں سے پتا چل گیا ہوگا وہ میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ سلطان احمد شاہ پر حور کی ویلیو باور کرواتے ہوئے اپنا سنگار سلگاتے لبوں سے لگایا تھا، آپ ساری رات ادھر کھڑے رہے، وہ دروازہ نہیں کھولے گی، مگر میرے پر ایک آواز پر وہ دروازہ کھول لیں گی، صرف ایک پکار پر، اور یہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہوں۔ یہاں بات آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ ارحام نے سنجیدگی سے بولتے اپنا سگریٹ اور لائٹر پین کی پاکٹ سے نکالتے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا تھا، کیا چاہتے ہو تم؟ سلطان احمد شاہ نے اس کے ایکٹ کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ان کا دماغ تو ان سے کئی گنا ہاتھ آگے تھا، ان کی نظروں کا سڑ پن بڑھا تھا۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، حور سلطان احمد شاہ نہیں بلکہ اب حور ارحام خان زادہ ہے۔ وہ جیسے بھی میری زندگی میں آئی مگر اب وہ میری عزت میری بیوی ہے، جسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام خان زادہ نے اٹل لہجے میں بولتے سگریٹ کا گہرا کش کیا تھا، پتا ہے تمہیں اپنے سامنے اتنا بولنے کا موقع کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ تم نے میری بیٹی کی مدد کی، اس کی حفاظت کی، وہ تم سے تمہاری بیٹی چھیننے کا سبب بنے، مگر تم نے اسے معاف کرتے اپنایا۔ اگر کوئی مجھ سے میری بیٹی چھینتا تو میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سلطان احمد شاہ نے آئیبرو چڑھائے وہ سوال پوچھا جو انہیں کب سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کیا کبھی مقابل نے ان کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اگر ایسا ہوتا وہ اپنے کوٹ کی پاکٹ میں موجود پسٹل کے مقابل اس کا سینہ چیر دیتے۔ سلطان احمد کا ہاتھ ان کے کوٹ کی پاکٹ میں رکھ دیکھ کر ارحام کو جھٹکتے خفیف سے مسکرایا۔ ارحام نے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں پسٹل نکال کر سلطان احمد شاہ کی طرف اچھالی تھی۔ سلطان احمد شاہ نے حیرت سے وہ پسٹل کھینچ لی۔ آپ کو تردو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پسٹل ہے، چاہے تو میرا سینہ چھلنی کر دے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے سوالوں کا جواب کبھی بھی آپ کو ملا، جو فیصلہ آپ کرے وہ فیصلہ سن کر ہی میں اپنی پسٹل کی گولیاں آپ کے سینے میں اتار دوں گا۔ مرنا اور مارنا قبول ہے، مگر اس پر
مگر اس پر حق دستبرداری قبول نہیں۔ ارحام سنجیدگی سے بولا تھا، میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ سلطان احمد شاہ نے پسٹل صوفے پر پھینکتے اپنا سوال یاد کروایا، جو جان سے پیارے ہوں انہیں جان سے نہیں مارتے۔ ارحام کے جواب پر سلطان احمد کے ہاتھ میں سگار لرزا تھا۔ مہرماں بھی تو نہیں جان سے پیاری تھی، تو اس کا قتل آسانی سے کر چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ وہ رخ پلٹے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ گئے تھے۔ وہ اپنے اندر کا غم چھپائے ارحام خان زادہ کی طرف بڑھے تھے۔